جیسے جیسے ریکارڈنگ چلتی جا رہی تھی میجر آس عالم کے چہرے کے زاویے بدلتے جا رہے تھے۔ حبیب جا چکا تھا، منہاج وہیں کھڑا تھا۔ انس نے ایک نظر میجر آس عالم کو دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ کی اسکرین کی جانب۔ پھر وہ اٹھا اور لاؤنج میں چلا آیا۔ اسے اپنے حلیے کی بھی پرواہ نہیں تھی، بغیر شرٹ کے سویا تھا۔ پھر شعیب کی بھیجی ویڈیوز دیکھی اور منہاج کی ڈائری کی چند تصاویر جو اس کے پاس موجود تھیں، ان پر لکھے کوڈ ورڈز سمجھنے لگا۔ حبیب کو کال کر کے مال کی ڈلیوری کا بتایا اور اب انس کی لائیو ویڈیو دیکھنے لگا۔ انس ایم ایس پلازا میں گارڈ کے گیٹ اپ میں گھس جاتا تھا۔ اتنے گارڈ تھے وہاں کہ اس کو پہچاننا مشکل تھا۔ ویسا ہی یونیفارم تیار کیا تھا اور ایک خاص نشانی جو گارڈز کے یونیفارم پر ایک لوگو تھا وہ بھی لگوایا تھا۔ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا اور وہ ابھی تک پڑی سو رہی تھی۔ صوفے پر موجود سفید چادر میں لپٹے وجود کو دیکھ کر میجر آس عالم کے تن بدن میں آگ کے شعلے برق اٹھے تھے۔ ہماری نیندیں حرام کر کے تم مزے سے سو رہی ہو۔ میجر آس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ جو دادوں کی ڈانٹ پھٹکار، بابا کی آوازوں اور سائیکا کے بالوں میں انگلیاں چلانے سے بھی نہ جاگتی تھی، اس کی دھاڑ پر اور مضبوط آہنی گرفت پر پل بھر میں ہوش میں آئی تھی۔ میں نے تم جیسی پاگل لڑکی پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ تمہیں اپنے گھر سے غائب ہوئے آج چوتھا دن ہے اور تم ہو کہ تمہاری نیندیں پوری نہیں ہو رہی۔ میجر آس نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے صوفے پر پھینکا۔ وہ بیٹھنے کے انداز میں گری تھی۔ کون سے تیر چلا کر آئی ہو اس وحشی درندے پر کہ وہ گھائل ہو چکا ہے؟ بولو۔ اسے بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کیا تھا۔ بتاؤ مجھے۔ اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں شکایت تھی، ناسمجھی تھی، درد تھا، ساتھ ہی اس سے خوف بھی لکھا تھا۔ میجر آس کی گرفت اس کے شہد رنگ بالوں پر مزید سخت ہو گئی۔ آہ! اس نے درد سے آنکھیں میچ لیں۔ سر پلیز۔ انس نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ آس نے ایک گسیلی نظر اس پر ڈال کر اپنا بازو چھڑایا۔ نیلم سہم کر گھٹنے اپنے سینے سے لگا چکی تھی اور ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ جان سے مار دوں گا میں اس آفت کو۔ میرے مشن کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ وہ خون خوار نظروں سے اسے گھورتا آگے بڑھا تھا۔ نیلم کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور چہرہ صوفے کی پشت میں چھپا لیا۔ ٹائیگر، اس میں اس بیچاری کی کیا غلطی ہے؟ انس اس کے آگے آ گیا۔ بیچاری؟ اپنی یہ معصوم شکل اور حسین چہرہ لے کر یہ نہ جانے کون سی دشمنی نکال رہی ہے مجھ سے۔ میرے ہر راستے پر دیوار بن گئی ہے۔ وہ اب بھی ڈری سہمی کانپتی ہوئی نیلم کو گھور رہا تھا۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ اس کے الزام پر وہ تڑپ کر بولی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اچانک وہ بپھر کر اس کی جانب بڑھا اور صراحی دار گردن کو اپنے دائیں زخمی ہاتھ سے تھام لیا۔ زخمی ہاتھ میں بھی اتنی طاقت تھی کہ نیلم کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تھی۔ سر چھوڑیں اسے۔ انس نے زبردستی اسے پیچھے کیا۔ آس نے صوفے کو اتنی زور سے لات رسید کی کہ نیلم کو وہ صاف ہلتا محسوس ہوا تھا۔ منہاج اب اس کی تلاش کرے گا۔ اب اسے واپس بھی نہیں بھیج سکتے، اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتے۔ کیا کریں اس مصیبت کا؟ عذاب بن گئی ہے یہ لڑکی میرے لیے، وہ سخت نفرت سے کہہ رہا تھا۔ نیلم کے ہچکیوں سے رونے پر اسے اور غصہ آ رہا تھا۔ انس، اسے کہو چپ ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں اسے گولی مار کر سارا قصہ تمام کر دوں۔ وہ جو سنگل صوفے پر بیٹھا تھا اچانک کھڑا ہوا۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے انس نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھایا۔ نیلم، پلیز آپ روم میں جائیں۔ انس آنسو بہاتی نیلم سے بولا۔ نہیں جا رہے ہم، مار دو ہمیں۔ وہ شدید غصے میں آنکھیں رگڑتی چلائی تھی۔ آس کا غصہ سوا نیزے کو پہنچ گیا۔ وہ اس کی جانب لپکنے لگا تھا جب انس نے اسے پھر بیچ راستے میں ہی روک لیا۔ نیلم اپنے ازلی غصے کی بنا پر بول تو چکی تھی مگر اس کے تیور دیکھ کر خوف زدہ ہوتی صوفے سے چھلانگ مارتی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اتنے پریشان کن حالات میں بھی انس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ منہاج نے ایک جعلی سروے ٹیم تشکیل دی تھی جو گھر گھر جا کر لوگوں سے جامعہ میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کا پوچھتی
اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا تو اسے ایک پیپر دیتی جس پر چند اسٹڈی سے کریٹ ہوتے ڈپریشن کے جملے لکھے ہوتے۔ ان کے آگے خانے بنے تھے جوابات کے۔ اس کو پر کرنے سے پہلے اپنا نام اور جامعہ کا نام لکھنا ہوتا، ساتھ عمر بھی۔ یہ ٹیم اسی علاقے کے آس پاس گردش کر رہی تھی جہاں پر نیلم گارڈز کو ملی تھی۔ ان پڑھ لوگ اس ایریا میں زیادہ تھے۔ سر، اس ایریا میں تو 12 گرلز یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی اور کسی کی بھی شکل اس لڑکی سے نہیں ملتی جس کی آپ نے تصویر دی تھی۔ ٹیم کے سربراہ نے انفارمیشن دی۔ منہاج نے نیلم کو اس کمرے میں اسی لیے قید کیا تھا کیونکہ وہاں کیمرہ نصب تھا اور اسی سے تصویر لی گئی تھی۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ جو ایریا ہے وہاں بھی یہی سروے کرو، منہاج نے صوفے سے اٹھتے کہا۔ لیکن سر، ایسے سروے یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں تو وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تو کیا آپ کوئی بھی بہانہ بنا دیں، مجھے بس وہ لڑکی چاہیے، منہاج نے اس کی بات کاٹتے کہا اور پھر عادتاً کوٹ کا بٹن بند کرتے باہر نکل گیا۔ انس فرینک پان میں انڈا توڑ کر ڈال رہا تھا اور میجر آس رف حلیے میں ٹراؤزر شرٹ پر گیلے بال لیے اس ہار کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیچ کس تھا۔ کھلا۔ انس انڈا پلٹتے چمچ ہاتھ میں لیے ہی اس کی طرف آیا تھا۔ بس ہو گیا۔ آس نے چھوٹا سا کیل کاؤنٹر پر رکھا اور وہ سکے نما ڈبہ کھولا۔ اس کو کھولتے ہی تیز چمک نے ان کی ڈایا میٹر کے کافی سارے ہیرے تھے۔ اور کیرٹ 7 آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کے اندر 1.5 دوسرے سکے میں اور تیسرے میں بھی ان کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ وہ آسانی سے اس میں سما گئے تھے۔ وہ سب اوول کٹ میں تھے۔ آس نے ایک ڈائمنڈ اسٹون اٹھایا اور کچن کے روشن دان سے آتی تیز دھوپ میں قریب سے دیکھنے لگا۔ اس کے اندر ایک دو سیاہ دھبے نظر آئے تھے جو کہ کاربن کے ذخائر کی بنا پر تھے۔ ان کی اصلیت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میجر آس نے گہرا سانس لیتے اسے واپس رکھ دیا۔ انس نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ انس نے اس کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھا۔ آس اور وہ روشن دان کی جانب کھڑے تھے۔ کاؤنٹر پر ہیرے اور زمرد کے پتھر پڑے تھے۔ میجر آس عالم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نیلم کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں زمرد کا پتھر تھا اور وہ اس پر انگلی پھیر رہی تھی اور سامنے چھوٹے چھوٹے الماس بکھرے پڑے تھے جن کی چمک اس کے حسین چہرے پر پڑ رہی تھی۔ کہتے ہیں کوہ نور جو کہ اس وقت دنیا کا بہترین اور سب سے قیمتی پتھر ہے، اس کی قیمت اندازاً 10,000 ارب روپے ہوگی۔ اگر وہ ہیرا بھی اس کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ایک طرف زمرد رکھ دیا جاتا تو وہ زمرد کو ہی ترجیح دیتی۔ یہ تو پھر عام سے ہیرے تھے۔ ایک اور عجیب بات تھی اس لڑکی میں جو میجر آس عالم نے شدت سے محسوس کی تھی۔ انس نے میجر آس عالم کی جانب دیکھا جو نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اس کی آواز میں ہمیشہ ہی ایک روب ہوتا تھا جو اب بھی قائم و دائم تھا۔ نیلم نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا اور پھر زمرد کا پتھر زور سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا۔ نیلم جانے لگی تو اس نے دوبارہ آواز دی، سنو۔ نیلم کے بڑھتے قدم تھم گئے تھے۔ وہ تو اس کے ایک اشارے پر بھی برف ہو سکتی تھی، سو پلٹ گئی۔ میجر آس نے اس کے پلٹنے پر اس کی سراہی دار سفید گردن پر اپنی انگلیوں کے نشان بہت واضح دیکھے تھے۔ اسے واپس رکھو۔ میجر آس نے اس کی بند مٹھی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے مٹھی اور زور سے بھینچ لی۔ اگر کوئی چیز پسند ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ہر غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں اس پر آپ کا حد جتانا بنتا بھی نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ یہ اس کی پوسٹ تھی یا عہدے کا اصول کہ اس کے مزاج میں نرمی تھی ہی نہیں۔ نیلم اس کی بات پر شرمندہ ہوتی آگے آئی اور ایک نظر کاؤنٹر پر بکھرے الماس اور زمرد کے پتھر پر ڈالی اور پھر میجر آس کی جانب دیکھتے اطمینان سے دوسرا پتھر بھی اچک لیا۔ یہ ہار بھی تو آپ کا نہیں ہے، پھر آپ نے کیوں اپنا حق سمجھ کر اسے کھولا اور ہیرے نکالے؟ اس کی حاضر جوابی نے میجر آس کی غصے کی رگ پھر سے بھڑکا دی تھی۔ میں نے تم سے کہا انہیں واپس رکھو۔ اس کا لہجہ حکم دیتا تھا۔ ماتھے پر
ان گنت بال پڑ چکے تھے۔ یہ لیں، جہیز میں لے جائیے گا۔ اس کے غصے پر وہ کاؤنٹر پر پتھر پٹک کر چلی گئی۔ بہت ہی بدتمیز لڑکی ہے، اس کے لب بڑبڑائے۔ انس مسکراہٹ ضبط کرنے کو ہیرے ہاتھ میں لیے ان پر جھک گیا۔ بہرحال اس نے کبھی میجر آس کو کسی سے اتنا جنجلاتے اور چڑھتے نہیں دیکھا تھا، اور اسے یہ بھی اعتراف کرنا پڑا کہ اس نے کبھی کسی لڑکی کو میجر آس کو ایسے طرح کر جواب دیتے بھی نہیں سنا تھا۔ فارم ہاؤس میں بڑے بڑے کارٹنز بکھرے پڑے تھے۔ بہت سارے آدمی کاموں میں جتے نظر آ رہے تھے۔ ہیروئن اور کوکین کے علاوہ دوسری نشہ آور اشیاء بھی موجود تھی۔ ایگل کہاں ہے؟ ہرب کال اٹینڈ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ میں نے پیکنگ شروع کروا دی ہے۔ یہ سب کیفیٹیریا منتقل کرنا ہے اور وہاں سے یونیورسٹیز میں بھیجنا ہے۔ یونیورسٹیز کے نام میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے تم اسے ناظم آباد، گلبرگ، بن قاسم والے ہوٹلز میں بھیج دو، اور ہاں، پیمنٹ کے لیے ایم ایس پلازا آ جانا۔ ہوٹلز والا مال میں بھیج رہا ہوں، اور اس بار قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ ڈیل تو ڈن ہے، پھر بھی کوئی چوں چڑھا کرے تو ٹی ٹی نکال لینا، سمجھے؟ حبیب نے پہلی مرتبہ اسے سیل پر پورا پروگرام بتایا تھا، ورنہ وہ ایسا رسک بہت کام لیتے تھے، مگر چونکہ ہرب نے لاپرواہی برتی تھی تو اسے کام کو وقت پر انجام دینا تھا۔ ہم اپنا سارا کام مکمل کر کے اب کیفے ہی جا رہے ہیں۔ بلکہ پہنچ گیا ہے، ہرب یہیں ہوگا۔ ہم پوچھ لیتا ہے اس سے کہ آپ کو خبر کیوں نہیں کیا۔ ایگل تیز تیز بول رہا تھا، شاید سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ حبیب نے یہی محسوس کیا تھا۔ ہاں، وہ وہاں۔ حبیب نے لمبی خاموشی کے بعد دریافت کیا۔ دوسری جانب ایگل نے تالا کھول کر کیفے کے پچھلے کمرے میں قدم رکھا۔ تم بول کیوں نہیں رہے ایگل؟ حبیب نے جنجلاتے ہوئے پوچھا۔ سر، وہ ہرب یہاں تو ہے، مگر اس نے سامنے پڑی ہرب کی زخمی گلی سڑی لاش کو دیکھ کر کہا، جس کے اوپر چونٹیاں اور کیڑوں نے جھرمٹ ڈال رکھا تھا۔ ان کا بس چلتا تو ہرب کی لاش کو اٹھا کر لے جاتے۔ یہ کوئی ہارر مووی کا سین نہیں، ایک حقیقت تھی جس کا سامنا کرنا کسی عام شخص کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس وقت ہرب کی لاش کی جو حالت تھی، اس سے گن ہی کی جا سکتی تھی، مگر کیا؟ حبیب کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ ہرب کی لاش پڑی ہے اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے، ایگل نے آہستہ آہستہ کہتے حبیب کے پیروں سے زمین کھسکا دی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ تقریباً چلایا تھا۔ دو گالیاں بھی غصے میں اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ سر، وہ مر چکا ہے، کیڑے اس کی لاش کے ساتھ چپکے پڑے ہیں۔ ایگل اب بھی بول رہا تھا، جبکہ حبیب سن کھڑا تھا۔ فارم ہاؤس کے لان میں ہر طرف کام جاری تھا، مگر اس کے آس پاس سناٹے تھے۔ ان کی ٹرائی اینگل ٹیم کی ایک سائیڈ ختم ہو چکی تھی، مگر در حقیقت یہ خبر بھارت کے لیے کسی بم بلاسٹ سے کم نہ تھی۔ تو کیا ان کی کامیابی ابھی مکمل ہونے سے پہلے ہی ڈوب گئی تھی؟ رات کی تاریکی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آسمان سیاہ چادر اوڑھے اندھیرا پھیلانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا، مگر شوال کا بریک چاند بھی اسے مات دینے کو سرگرداں تھا۔ تارے بھی اپنے مہتاب کے خلیف تھے۔ تبھی ہر ممکنہ کوشش کے باوجود ہلکی ہلکی روشنی آسمان کے سینے سے پھوٹتی زمین پر چمک رہی تھی۔ وہ مدہوشی کی نیند سو رہا تھا، جیسے ننھے بچے پیٹ بھر جانے پر میٹھی نیند کی آغوش میں جا سوتے ہیں۔ اس کے سرہانے پر وہ سفید گلابی رنگ کی ڈائلی کھلی پڑی تھی۔ ہوا کے دوش پر اس کے ورق پھڑ پھڑا رہے تھے، پلٹ پلٹ کر شاید درست جگہ تھم جانے کی صحیح کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر ان کا سفر تمام ہوا۔ لکھائی کا آخری صفحہ کھلا تھا، جس پر اس فرعون صفت شخص نے چند عربی جملے تحریر کیے تھے۔ کیا تضاد تھا یہ! کوئی بیک وقت ظلم اور محبت کیسے کر سکتا ہے؟ شاید ہر شعور رکھنے والے شخص اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دے کہ ظالم کے دل میں محبت کی کونپل پھوٹ رہی ہے، مگر قدرت کے ہر فیصلے میں راز پوشیدہ ہے، اسرار چھپا ہے۔ ہر کوئی اسے کھوج لگانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خواب محبت کی کسی حسین وادی میں اترا وہ یونانی دیوتا نیند میں کسمسایا۔
سفید رنگت والا آہنی بازو ڈائری کے صفحے پر آ ٹکا، جہاں اس کے تحریر کردہ جملے صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ عینک مسالیت المطرتا مراکبی غرفتا فیہما کتابتی منسیتی فیہما ان المریتی ما لہا ذکرتا۔ تمہاری آنکھیں مثل ہیں شب بارش کے، میری کشتی اس میں ڈوب سی جاتی ہے، میرا لکھا اس میں غرق ہو جاتا ہے، بلا شبہ آئینوں کی یادداشت نہیں ہوتی۔ نزار قبانی کا شعر تحریر تھا، جسے شاید اشک بہاتی کسی آنکھ کی یاد میں لکھا تھا۔ محبت کی وادی میں سیر کرتے یونانی دیوتاؤں سا وہ شخص بہت دور نکل آیا تھا۔ پھول، پودے، درخت، بہتی ندیاں، میٹھے چشمے، سب کتنی تسکین پہنچا رہے تھے ان غلافی آنکھوں کو۔ اچانک زلزلہ آیا، زمین کی تہ بدل گئی، وادی تو کہیں نیچے دب گئی، آگ کے شعلے بلند ہو گئے، اور کمال تھا یہ کہ آگ سمندر میں لگی تھی، بھلا پانی میں بھی آگ بھڑک سکتی ہے۔ عقل سے میل نہ کھاتی تھی یہ بات، مگر وہ دیکھ رہا تھا، سب اس کے سامنے تھا، بہت قریب، بے حد قریب، وہ آگ میں جل رہا تھا۔ اس کے سبز کان جیسے نینوں میں آگ کے شعلوں کا عکس تھا، نگاہیں اس پر تھیں، منہاج الضحاک پر، جس کے ساتھ 24 گھنٹے درجن رکھوالے رہتے تھے۔ بھلا وہ جسے عرصے سے ایک خراش نہیں آئی تھی، وہ بھلا اس کے لیے کود سکتا تھا اس آتش میں؟ اگر ہاں، تو یہ نیلم ابرار کا انگشت بدان کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ وہ دوڑ پڑا تھا اس کی جانب جو نظر آتش ہو رہی تھی۔ اس گول آتش کے دائرے میں داخل ہوتے ہی وہ کسی ماروائی مخلوق کے مثل غائب ہو چکی تھی، اور آتشی شعلے اس کی طرف بڑھنے لگے تھے، گھیرا تنگ ہونے لگا تھا، اسے پسینے آنے لگے تھے، سفید رنگ چہرہ آگ کے بھڑکنے پر سرخ ہونے لگا، ہر راستہ بند تھا، آگ ہی آگ، شعلے ہی شعلے، آہ آہ۔ اس کی آواز کافی بلند تھی، وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ 5-6 گارڈ تیزی سے اندر داخل ہوئے، 2 سلائڈز ونڈو سے اور بقیہ دروازے سے۔ منہاج کا پورا چہرہ اے سی کی تیز کولنگ میں بھی پسینے سے تر تھا، اس کی بلیک ٹی شرٹ میں سے جھانکتی تنی ہوئی گردن بھی پسینے سے بھیگی پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ حبیب برق رفتاری سے اندر داخل ہوا، گارڈز کو راستے سے ہٹاتے ہی منہاج کی طرف بڑھا، جو ابھی تک بستر پر بیٹھا تھا، اور چہرے کا پسینہ بازوؤں سے صاف کرتے اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ ایوری تھنگ فائن؟ آر یو اوکے؟ حبیب اس کے ڈبل بیڈ کے کنارے ٹکتے پوچھ رہا تھا، ساتھ ہی ہاتھ منہاج کے بازو پر رکھا تھا۔ میں مرنے والا ہوں، اس نے سر اٹھاتے عجیب سی بات کر دی۔ بہرحال یہ سوال حبیب کے لیے بہت ہی غیر متوقع تھا۔ Why are you asking silly question؟ تم بے وقوفانہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ حبیب نے ناگواری سے سوال کیا۔ میں اس کے جانے کے بعد سے پاگل سا ہو گیا ہوں، میرے حواس ساتھ چھوڑنے لگے ہیں۔ بس وہ یاد ہے، وہ آنکھیں نظر آتی ہیں، وہ فریادی آواز سنائی دیتی ہے، وہ لمس محسوس ہوتا ہے۔ حبیب اس کے وہ اٹکا، پھر بیڈ سے نیچے اتر گیا اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ وہ شدید اضطراب کے عالم میں تھا، پھر دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ اس کے علاوہ میری یادداشت، بصیرت، سماعت، محسوسات سب دفن ہو گئے ہیں، سب فنا ہو گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کوئی سحر پھونک دیا ہو، جیسے محصور کر لیا ہو یا مسحور کر لیا گیا ہو مجھے۔ انگلیاں بالوں میں پھنسائے حالت دیوانگی میں بولا، یو آر ناٹ ان یور سینسز۔ تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو۔ حبیب نے تعصب سے کہا، ہاں میں نہیں ہوں اپنے ہوش و حواس میں، میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، اور اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی اس وقت اسی دیوانگی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا۔ وہ بیڈ پر ٹکے حبیب کی جانب بڑھا، اس کو دونوں بازوؤں سے تھام کر بھڑکتے ہوئے کھڑا کیا۔ گارڈز حبیب کے آتے ہی جا چکے تھے۔ تم بتاؤ یہ شعلہ سا کیا ہے جو میرے خرمن دل کو جلائے دے رہا ہے، جس نے میرے نفس کو نچوڑ کر رکھا ہے؟ یہ کیسا مادہ ہے جو تلخ امیز لذت لیے میرے رگوں پہ میں اترے جا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔
اس نے حبیب کو جھوڑا۔ مجھے بتاؤ یہ کس کے پر ہیں جو شب کی خاموشی میں میرے بستر کے گرد پھڑ پھڑاتے ہیں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کا انتظار کرنے لگتا ہوں جس سے میں نہ آشنا ہوں۔ میں ہمہ وقت گوش رہتا ہوں۔ میں ہمہ تن گوش رہتا ہوں اس آواز پر جو سماج سے ماروا ہے، نظریں جمائے اس وجود پر جو بصارت سے ماورا ہے، اور سوچنے لگتا ہوں اس کو جو میرے لیے ناقابل فہم ہے، اور محوس کرتا ہوں اس کو جو میرے لیے ماروائے ادراک ہے۔ میں اس انجانی قوت کے سامنے کیوں سرنگوں ہو گیا ہوں جو مجھے مار رہی ہے، جلا رہی ہے، نظریں آتش کر رہی ہے، خاک میں ملا رہی ہے۔ اس نے جھٹکے سے حبیب کو چھوڑا اور پھر رخ موڑ گیا، اپنے بہنے کے قریب آنسوؤں کو اندر دھکیلنے لگا، مگر وہ بغاوت کرنے کو تیار تھے، گوشوں کو عبور کرنے کے لیے سرکش تھے۔ اس نے دھنگ کھڑے حبیب کو بازو سے تھاما اور دروازے سے باہر چھوڑ آیا، تیزی سے دروازہ مقفل کر دیا۔ پھر بیڈ گراؤنڈ سے ہوتی اس کی نظر اوپر گئی جہاں کبھی اس کی تصویر تھی۔ وہاں کچھ گھنٹوں پہلے کسی اور کی تصویر لگا دی گئی تھی۔ بادامی ساخت والی موٹی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گلابی عارض پر تہ رہے تھے۔ ہونٹ ادھ کھلے تھے جیسے کلام کرنے کے خواہش مند ہوں۔ ناک کا اگلا حصہ ایسے سرخ تھا جیسے مری یا سوات میں برف باری کے مقامات پر اکثر لوگوں کا ہوتا ہے۔ شہد رنگ زلفوں کی چند لیٹیں میدے سی رنگت کو مات دیتے چہرے کے اطراف میں بکھری پڑی تھی۔ وہ بیڈ پر کھڑا ہو گیا، اس لارج پکچر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کا ہاتھ آنکھوں تک کو نہ گیا، بس اس بہتے آنسوؤں کو چھو سکا تھا، مگر ایک ایک نقش پر انگشت شہادت رکھے محسوس کرنے لگا۔ تم نے کبھی سمندر کو ہرا دیکھا ہے؟ میں نے دیکھی ہے ایک چشم ایسی بھی۔ تم نے کبھی یاقوت کو گزاد دیکھا ہے؟ میں نے دیکھے ہیں دو لب ایسے بھی۔ تم نے کبھی ریشم سے بھی ملائی شے کو دیکھا ہے؟ تم نے کبھی ریشم سے بھی ملائم شے کو دیکھا ہے؟ میں نے محسوس کیے ہیں گیسو ایسے۔ پچھلے 10 سالوں میں یہ پہلی رات تھی جو کرب اور اذیت میں لپٹی منہاج اژدہا کے وجود پر چڑھ چکی تھی۔